بھوک۔ جان ایلیا۔ یہ ابرو بات کی شام ہے جان ایلیا، اور بہت فرحت انگیز شام ہے۔ ہاں یہ ابرو بات کی شام ہے نشان، مگر فرحت انگیز شام ہرگز نہیں ہے۔ جان ایلیا، کیا واقعی یہ فرحت انگیز شام نہیں ہے؟ ہاں نشان، یہ شام ہرگز فرحت انگیز شام نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک فرحت انگیز شام کیوں نہیں ہے؟ بس نہیں ہے۔ یہ میرا باطنی احساس ہے، اور رہا کیوں تو اس کا جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ پروٹاگورس اور افلاطون کی روحوں کے پاس ہے۔ بہرحال چند لمحے پہلے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ نشان جانے کیا کہہ رہا تھا؟ تم روزی اور پوشش کی بات کر رہے تھے، یعنی روٹی اور کپڑے کی بات۔ ہاں میں روٹی اور کپڑے اور انسان کی دوسری ناگزیر ضرورتوں کی بات کر رہا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، محسوس تو کرو کہ روٹی کتنی مہنگی ہو گئی ہے اور کپڑا کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب تو کچھ ایسا ہے کہ ہمارے مردے بے کفن دفن کیے جایا کریں گے، اور روٹی اور کپڑے کی بات تو ہے ہی، اب تو پانی تک مہنگا ہو گیا ہے، روشنی تک مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے اندر اتنا سوکھا پن پایا جاتا ہے کہ آنسو تک مہنگے ہو گئے ہیں، ہم اس تیرہ نصیبی میں مبتلا ہیں کہ بینائی تک مہنگی ہو گئی ہے۔ ہاں ایسا تو ہے جان ایلیا، ایسا ہی ہے نشان، ایسا ہی ہے، تیری دانش اور بینش کی قسم ایسا ہی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ ایسا یوں ہے نشان کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، اتنے بے حس کہ اپنے معمولی سے معمولی حق کی بات بھی پوری دلگیری کے ساتھ ہمارے لبوں تک نہیں آتی۔ ہم نے اپنے آپ سے اتنی غیریت اختیار کر لی ہے کہ بے غیرت ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہاں سچ کہا تم نے جان ایلیا، سچ کہا، ہم بے حس، بے غیرت اور بے حیا ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا بھینڈا پن ہے، یہ بھینڈا پن تو ہمارا کھوجڑا کھو دے گا۔ ارے بوڑم، تو اب بھی یہ کہہ رہا ہے، تو اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھینڈا پن تو ہمارا کھوجڑا کھو دے گا؟ میاں جی، اس نے ہمارا کھوجڑا کھو دیا ہے۔ ہم اذیت اور عقوبت سہنے کے ہنر میں مشتاق اور طاق ہیں، اس ہنر میں ہماری مہارت شہرہ آفاق ہے۔ کسی کا مقولہ ہے، شاید میرا ہی مقولہ ہے، کہ ہمارا اپنی قبروں کے کتبے لکھنے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم اس باب میں بے مثال اور بے ہمال ہیں۔ ہماری روداد بڑی بری روداد ہے نشان، ہماری تاریخ کی بدترین حرکتیں ظہور میں آ رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ نہ جانے ہم ہیں بھی کیوں، ہم آخر دنیا کی کس کمی کو دور کر رہے ہیں، ہم آخر سماج کے کس پھٹے ہوئے گریبان کی بخیہ گری کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ بتاؤ نشان، بتاؤ، تمہیں دانش اور بینش کی باتیں کرنے کی لت اور دھت ہے؟ بتاؤ دنیا کو ہماری آخر کیا ضرورت ہے؟ ہم آخر کیوں واقع ہوئے ہیں؟ آخر کیوں؟ مجھے تو اپنا ہونا ایک گھڑی کے لیے بھی گوارا نہیں ہے۔ سنا جائے کہ ہم سر سے پاؤں تک ایک دھاندل ہیں، ایک دھاندلی ہیں۔ سچ جانو کہ مجھے اپنا اور تمہارا ہونا اور ہر لمحے ہوئے جانا بہت ہی اولو اولو لگتا ہے۔ ہم وقت کا ایک جنجال ہیں، ہم خود اپنے حق میں ایک وبال ہیں۔ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور میرا دل خون ہو رہا ہے۔ اب رات ہو رہی ہے، اس وقت اس ملک میں لاکھوں گھروں کے چولہے میں بجھی ہوئی راکھ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لگاتار فاقوں کے سبب کتنی ہی ماؤں کی چھاتیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کے حق میں سوکھ چکی ہوں گی۔ وہ مہنگائی ہے، وہ کال ہے کہ ماؤں اور ان کے جائیوں کے رشتے سوکھ کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں بولنے اور سننے اور لکھنے اور پڑھنے کو ایک بری طرح جھنجھلا دینے والا جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ میں بولتا ہوں اور تم سنتے ہو، میں لکھتا ہوں اور تم پڑھتے ہو، پر اس بولنے اور سننے اور اس لکھنے اور پڑھنے کا بھلا کیا حاصل ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔
اس ملک کے بہت کم لوگ عیش و آرام یا آسودگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور باقی تمام لوگوں پر بھیانک نحوست کی وہ افتاد پڑی ہے کہ وہ مر مر کے جی رہے ہیں اور جی جی کے مر رہے ہیں۔ بھوکے قریب قریب ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ بعض قوموں میں ایک بھوکا بھی نہیں پایا جاتا، سو ہماری قوم میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت ہے، مگر دوسری قوموں کے بھوکوں اور ہمارے قوم کے بھوکوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ بلا کا خوشگوار ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دوسری قوموں کے بھوکوں کو بھوک لگتی ہے، مگر ہماری قوم کے بھوکوں کو ذرا بھی بھوک نہیں لگتی۔ ان کے معدے تاریخ انسانی کے عجیب و غریب معدے ہیں۔ اگر ہماری قوم کے بھوکوں کو بھوک لگتی تو ایسا نہ ہوتا جیسا کہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے نشان؟ خدا را مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں اس میز پر اپنا سر ٹکرا کر اس کے شیشے سے اپنا سر پھوڑ کر اپنے بدن کو لہو لہان کر لوں گا۔ بھوک بھوک اور بھوک، جان ایلیا، بھوک، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بھوک بس ایک ہی کام کر سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تھوک تھوک اور تھوک، بھوک بھوک اور بھوک۔